السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 تک ہماری کلاس مکمل ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 233 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ والوالدات يرضعن أولادهن، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے سے ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر جو اس کی گنجائش ہو۔ لا تضار والدۃ بولدها، کسی والدہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس کی اولاد کی وجہ سے، ولا مولود له بولدی، اور نہ ہی جس مرد کا بچہ ہے اس کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ فإن أرادا فصالا، اور پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، فإن أرادا فصالا عن تراض، پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، منہما وتشاور فلا جناح علیہما،
آپس کی ان دونوں کا مشورہ، اور تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو میاں بیوی تھے، جو ماں باپ ہیں دونوں بچے کے، اگر وہ آپس میں مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جب معروف طریقے سے تم پورا ادا کر دو، یعنی جو معاوضہ طے ہو وہ پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ جس کے ساتھ تم ان عورتوں کو پیغام نکاح کا اشارہ کرو، او اکننتم فی انفسکم، یا اس معاملے کو اپنے دل میں چھپا کر رکھو۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم ستذکرونہن، کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کرو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، فاحذروا، تو پس اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا ہی بردبار ہے۔ الحمدللہ گزشتہ کئی آیات سے معاشرتی احکام و مسائل والی آیات ذکر ہو رہی ہیں، اور ان کی تفصیلاً بات ہم نے کی تھی۔ طلاق سے متعلقہ احکام و مسائل اور ان کی کتنی قسمیں ہیں، طلاق کیسے دینی چاہیے اور اس کا کیا سلسلہ ہے، اس پر ہماری گزشتہ کلاسوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی۔ اب ان آیات میں جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 233، والوالدات یرضعن اولادہن، یہ ان ماؤں کی بات ہو رہی ہے جن کو طلاق ہو گئی ہے، یا یہ کہ ان کے شوہر جو ہے وہ فوت ہو چکے، کیونکہ اگر تو اس کا شوہر موجود ہے پھر تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ گھر میں اپنے بچے کی پرورش کرے گی اور اس کو دودھ پلائے گی، لیکن اگر شوہر نے طلاق دے دی اور اس خاتون کے ہاں بچہ ہے، یا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے ہاں بچہ ہے، یا بچہ ہونے والا ہے، تو ایسے میں جو اولاد ہوگی اس کے رضاعت کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 سال تک مکمل دودھ پلائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ بعض فقہا نے جو 2.5 سال بیان کیا ہے وہ قرآن مجید کی صریح آیات کی بھی مخالفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کی بھی مخالفت۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ قرآن و حدیث میں رضاعت کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ مدت، اس سے کم تو کوئی بھی مدت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی خاتون کی صحت نہیں ہے، بسا اوقات کچھ عرصے کے بعد فیڈ جو ہے وہ نہیں آتا، تو ایسے میں تو کم سے کم تو کوئی جو ہے نا وہ مدت نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت دودھ پلانے کی وہ 2 سال۔ ان 2 سالوں میں اگر خاتون طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہو چکی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ مرد کی اولاد کو، کیونکہ اولاد مرد کی ہوتی ہے، دودھ پلا رہی ہے
تو اس کو کچھ معاوضہ ملنا چاہیے، اور وہ معاوضہ یہ ہے کہ اس کا جو نان نفقہ ہے، اس کا کھانا اور اس کا کپڑا، اس کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر لگائی ہے کہ وہ ان کو ان کی جاری اخراجات اور کپڑا لتا جو ہے اس کے معاملات پوری کرے، لیکن کیسے؟ معروف طریقے سے، بالمعروف۔ اور معروف کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کی جو صلاحیت ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے معاشرے کے اندر، اس کے مطابق۔ اگر وہ امیر آدمی ہے تو جیسا کھانا پینا اس کا اپنا ہے اسی طرح کا وہ اپنی متعلقہ بیوی کو پرووائڈ کرے، اور اگر وہ کوئی درمیانہ ہے، میڈیوکر ہے، تو وہ اس کے حساب سے دے گا، کوئی بہت غریب ہے تو وہ اس کے حساب سے دے گا۔ تو معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا معاشرے کے اندر اپنا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق، یا اس جیسے لوگ جس طرح کی کیفیت میں رہتے ہیں اس طرح کا وہ پرووائڈ کر کے دے گا۔ فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتے، جتنی جس کی وسعت ہے اس کے مطابق ہی وہ خرچ کرے گا۔ اب ساتھ فرمایا کہ کسی والدہ کو اس کی اولاد کی وجہ سے اور کسی باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے، اور یہ وہ نقصان ہے جو ہمارے ہاں عام ہے کہ اگر طلاق ہو گئی تو اب ماں کو ستانے کے لیے اولاد چھین لی، دودھ پیتے بچے اس سے لے لیے، دودھ پلانے کی اجازت نہیں دے رہے، یا اس کو اگر کوئی تحفے تحائف دیے تھے تو اس سے وہ چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ جو اپنے گھر سے جہیز کا سامان لائی تھی وہ دبا لیا ہے، اس قسم کے بہت سارے معاملات۔ اور اس کے مقابل باپ کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ خاتون جو ہے اس کی وسعت سے زیادہ کیس کر کے اس پر اخراجات ڈال دے، مطالبے کرے اور تنگ کرے۔ تو وہ اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ ایک کانٹریکٹ کے اندر تم داخل ہوئے، اگر وہاں پر نباہ نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم زندگی پوری کے لیے دشمن بن چکے۔ یہ جو دشمنی ہم پالتے ہیں نا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں طلاق ایک طرح کا جو ایک دھبا ہے، اس کی وجہ سے بھی طلاق یافتہ خاتون کے لیے معاشرتی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو خاندانوں کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں۔ بالخصوص اگر رشتہ قرابت داروں میں ہوا تھا کہ تم سالم کو اپنا دودھ پلا کر رضائی بیٹا بنا لو تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا فقہی اختلاف ہے کہ جس کی بنیاد پر رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے، بڑے بندے کی رضاعت کا، اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ کیا رضاعت کبیر ہو جاتی ہے، ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث کی وجہ سے موقف یہ تھا کہ رضاعت کبیر ہوتی ہے، جبکہ دیگر صحابہ کا اس حدیث کے مطابق جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت تو انما الرضاعۃ من المجاعہ، بھوک سے بچہ جب جو ہے دودھ پیتا ہے اس سے ثابت ہوتی ہے، تو وہ 2 سال ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رضاعت نہیں ثابت ہوتی۔ تو اب اس میں تطبیق کیا ہے؟ جمہور محدثین کے نزدیک رضاعت کی اصل عمر تو 2 سال کے اندر اندر ہی، یعنی رضاعت کا حکم صرف 2 سال کے اندر اندر ہی ثابت ہو۔ اگر کوئی بہت ہی ایسا اسپیشل کیس ہو جیسے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالم کا تھا، تو ایسے کسی معاملے میں استثناء کے طور پر تو اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، وگرنہ عام قانون یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خاتون کسی کو بھی اپنا رضائی بیٹا بنانے کے لیے جو ہے نا یہ فیصلہ کر لے کہ میں اس کو دودھ پلاتی ہوں۔ یہ اسلام کا حکم منطبق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ شروع سے گھر میں بچہ پلا بڑا اولاد کے طور پہ اس کو، جس طرح لے پالک بچے بعض لوگ لے کے پالتے ہیں، اور ایسی صورتحال ہو گئی کہ وہ بڑا ہو گیا اور اب پردے کے احکامات کے مسائل ہیں، اب ایسے میں اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور اس بچے سے کو گھر سے نکالا بھی نہیں جا سکتا، تو کوئی گنجائش کے طور پہ یہ بات ہو سکتی۔ لیکن باقی جو فقہاء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ طریقہ کار کسی استثناء کے طور پہ بھی موجود نہیں، یہ خاص تھا حضرت ابو حذیفہ کے لیے اور سالم کے لیے، اس واقعے کے بعد اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، اس لیے اس کی کوئی اور گنجائش باقی نہیں۔ تو یہ رضاعت سے متعلق چند مسائل۔ اب فرمایا تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تو ان کی جو پیچھے بیویاں رہ جائیں، یعنی جو بیوہ ہے خاتون، اس کی عدت کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، وہ 4 ماہ اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ بیوہ کی عدت ہوگی۔ پہلے جو عدت بیان ہوئی تھی 3 قروء، وہ اس خاتون کی تھی جو طلاق یافتہ تھی۔ اب دوسری
وہ خواتین بیان ہو رہی ہیں جو بیوہ ہوگی، جن کے شوہر فوت ہو گئے۔ اچھا، طلاق یافتہ خواتین میں عدت میں یہ فرق تھا کہ اگر تو رخصتی ہو گئی اور خلوت ہو گئی تھی تو پھر تو 3 ماہ 3 طہر عدت ہے۔ اگر نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کوئی عدت نہیں تھی۔ ما لکم علیہن من عدت تعتدونہا۔ لیکن یہاں پر معاملہ مختلف، وہ خاتون جس کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، شوہر فوت ہو گیا، وہ بھی 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا معاملہ آیا، ایک صحابیہ تھی، ان کا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی بھی نہیں ہوئی، تعلق بھی قائم نہیں ہوا، اور ان کے شوہر فوت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عدت بھی گزارے گی، اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ تو ایسی خاتون کا وراثت میں بھی حصہ ہے اور وہ عدت بھی 4 ماہ 10 دن پورے گزارے گی۔ وہ خواتین جو بیوہ ہو جائیں اور بیوہ ہوتے ہوئے وہ حمل سے ہوں، ان کی عدت پھر وضع حمل ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہی صراحت کر دی ہے، وہ آیات آئیں گی جب تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ وَأُولَاتِ حَمْلٍ، جو حمل والی خواتین ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ، کہ وہ اپنے حمل کو مکمل کر لیں، یعنی ان کے ہاں اولاد ہو جائے یا خدا نخواستہ حمل ضائع ہو جائے، تو اس صورت میں اس کی عدت اتنی ہی ہے جتنا وضع حمل یا حمل کے ختم ہونے پر، خواہ وہ ابھی 8 ساڑھے 8 9 ماہ باقی ہوں، شروع کے دن ہوں، تو اس کو 8 ساڑھے 8 ماہ عدت کے گزارنے ہوں گے، اور اس کے بعد عدت سے یعنی وضع حمل کے بعد پھر نفاس والے دن بھی وہ گزارے گی کہ اس میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد اس کے لیے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور پھر اگر مثال کے طور پہ اس کا شوہر فوت ہوا اور اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا اور 1 مہینے کے بعد ہی وضع حمل ہو گیا، تو اس کی عدت جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد ختم ہو۔ تو وضع حمل جو ہے وہ عدت ہے ایسی بیوہ کا جو حمل سے ہو، اگر حمل سے نہیں ہے تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور یہ 4 ماہ 10 دن ہجری کیلنڈر کے، 4 ماہ 10 دن شمسی کیلنڈر کے نہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری خواتین اس میں مغالطہ کرتی اور عدت کو شمسی تاریخ کے حساب سے گنتے رہتی، تو شمسی تاریخ اور قمری تاریخ کے اندر 4 ماہ 10 دن کے اندر تقریباً 8-9 دنوں کا فرق پڑ جاتا، تو وہ فرق جو ہے وہ زیادہ وہ بیچاری جو ہے رکی رہتی۔ اس عدت کے اندر خاتون کے لیے، بیوہ خاتون کے لیے بناؤ سنگھار کرنا یہ منع ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے تو کیا میں دوائی کے طور پہ سرما لگا سکتی ہوں آنکھ میں؟ آپ نے فرمایا نہیں لگا سکتی۔ یعنی 4 ماہ 10 دن یہ خاتون بناؤ سنگھار کے حوالے سے کوئی چیز نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی، غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، پارٹیز نہیں اٹینڈ کر سکتی، اسی طرح بہت شوق کپڑے نہیں پہن سکتی۔ ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا عدت کے اندر، یہ عدت ایک ظاہری علامت ہے کہ وہ خاتون بیوگی کی عدت گزار رہی، تو اس کو اس کے احکام و مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق وہ عدت گزارنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح اور درست بات یہ ہے کہ خاتون کو اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی عدت گزارنی ہے۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ طلاق والی یافتہ خاتون کے لیے بھی زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر ہی عدت کے دن گزارے، اور بیوہ کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر ہی عدت گزارے۔ اب اس میں اگر کوئی بہت اضطراری کیفیت ہے کہ شوہر کا گھر پہ کوئی بندہ نہیں ہے اس کا خیال کرنے والا، وہ کیسے کوئی سودا سلف لا کر کون دے گا، گھر کے معاملات کون دیکھے گا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ساتھ رہ سکے، ہر کسی کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو ایسے میں تو ایک اسپیشل کیس ہے۔ وگرنہ اگر انتظام ہو سکتا ہے اور کوئی گھر کے باقی انتظام و انصرام کو سنبھالنے والا موجود ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی وہ عدت گزارے گی۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جو جاب کر رہی ہیں ان کا کیا معاملہ ہو، اس لیے کہ 4 مہینے 10 دن کی چھٹی تو ملتی نہیں، تو اگر تو جاب کرنا ضروری ہے اور اس کے بغیر اخراجات چلتے ہی نہیں، ظاہر بات ہے بعض گھروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خاتون اپنے گھر کی فیملی کی سپورٹ کے لیے جاب کر رہی ہوتی، تو ایسے میں تو اس کے لیے وہ مجبوری ہے کہ زندگی کی گاڑی چلانا بھی ضروری ہے، تو وہ اس صورت میں شرعی حجاب اور پردے کے ساتھ، اور اس میں بھی بالخصوص اس بات کا اہتمام کر کے، ویسے بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے تو خاتون کے لیے
لازم ہے کہ وہ ہر طرح کی زیب و زینت کے معاملات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، لیکن زیادہ احتیاط کے ساتھ اور زیادہ اس بات کی طرف توجہ کر کے کہ میں عدت کے ایام میں ہوں، صرف جاب پر جائے اور پھر جاب سے سیدھی واپس گھر آئے۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جی اگر خواتین گھر سے نکلی ہیں جاب سے، چھٹی کے بعد کسی دوست کی طرف چلی گئی، بازار چلی گئی، کسی والدہ کے گھر چلی گئی، فلاں کے گھر چلی گئی، ادھر ادھر گھوم پھر گئی، یہ درست نہیں۔ یہ جو یعنی گھر سے نکلنا انتہائی ضروری کام کے لیے، اس کے علاوہ بلا وجہ گھر سے نکل کر جو ہے نا ادھر ادھر گھومنا پھرنا، اس کی اجازت نہیں۔ ضروری کام سے نکلیں اور وہ بھی دن کی روشنی رات کے وقت بالخصوص اپنے گھر پہ ہی گزاریں۔ تو یہ اضطراری کیفیات ہیں۔ اس کے علاوہ 4 ماہ 10 دن کا دن جو ایام ہیں یہ سوگ کے ہیں اور عدت کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدہ بندے کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ بنائے سوائے بیوہ کے، جس کے لیے 4 ماہ 10 دن تک اپنے شوہر کا سوگ کرنا اس کی اجازت ہے۔ اور سوگ کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھنا، باقاعدہ طور پہ آنے والوں کی تعزیت وصول کرنا، کام شام چھوڑ کر کسی کے جو ہے نا ذکر کرنا یا ایک غم کی کیفیت میں ہونا۔ انسان کے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں اور بسا اوقات بہت ہی کوئی ایسا بندہ بھی چلا جاتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے، بڑا شدید ہی، اور ہر پیارے کے جانے پہ ہی ہوتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ تعلق اور کسی کے ساتھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں، تعلق بڑا ہوتا ہے لیکن پتہ ہی ہوتا ہے، ایک ذہن کے نہا خانے میں ہوتا ہے کہ اب وقت اتنا ہو چکا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بھی فوت ہو جائے گا، ایک دم سے پتہ لگتا ہے جی جوان آدمی تھا اور فوت ہو گیا۔ بندے کا بالکل جو ہے نا وہ یعنی ذہنی طور پہ اس بات کو قبول کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو شریعت نے اس لیے 3 دن دی کہ ہر بندہ 3 دن تک سوگ کر سکتا ہے، اس غم کو بلانے میں جو ٹائم اس کو چاہیے ذرا اپنی کیفیات کو نارملائز کرنے کے لیے وہ 3 دن تک بیٹھ سکتا ہے۔ صرف بیوہ ایسی ہے جس کو 4 ماہ اور 10 دن کا وقت دیا گیا۔ اب فرمایا جب وہ اپنے وقت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ معروف طریقے سے کریں، یعنی اگر وہ آگے کہیں اور نکاح کرنا چاہیں اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنا چاہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ ان معاشروں سے اور ان مذاہب سے فرق بات ہے جن کے ہاں ایک مرتبہ خاتون کی اگر کسی سے شادی ہو گئی ہے تو دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ ہندوؤں کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ خاتون کی شادی ہو گئی تو اگر وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اب وہ ساری زندگی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور پہلے تو وہ ساتھ ہی ستی کر دیا کرتے تھے، جلا دیتے تھے۔ اب چونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو وہ اس کو جلاتے تو نہیں ہیں لیکن پوری زندگی وہ خاتون بیوہ کی زندگی گزارے گی، کسی کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ اب ہمارے معاشرے میں نا یہ بات جو ہے یہ قانوناً یا مذہباً یا عقیدے کے طور پر تو موجود نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کی وجہ سے رسماً موجود ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیوہ خاتون جو ہے اس کا دوسرا نکاح کر لینا یا اپنے نکاح کے لیے کوشش کرنا یہ معیوب بات سمجھ جاتی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، معروف اچھے طریقے سے وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں تو یہ درست بات ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب وہ کیسے کرے گی یہ بات اگر وہ اس کو انیشیٹ ہی نہیں کرے گی؟ اگر یہ قابل اعتراض بات ہے اور اس پر اس کو تانے سننے لوگوں کے اور اس کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھلنا ہے تو پھر تو یہ کام کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے بارے میں کوئی کام فیصلہ کر لے تو بھئی یہ فیصلہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ کوئی اس کو نکاح کا پیغام بھیجے گا اور وہ اس کی اسکروٹنگ کرے گی، فیصلہ کرے گی کہ مجھے نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو شریعت جو ہے وہ معروف طریقے سے اچھے طریقے سے اس قسم کے کاموں کو ڈیل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اپنے گھر کی خواتین کو جو ہے نا کیریکٹر لیس سمجھنا اگر وہ اپنے جائز نکاح کے لیے وہ اقدامات کریں یا وہ کچھ جو ہے نا چھان پھٹک کرنے کی کوشش کریں جس کی شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، یہ ایک بڑی معیوب بات ہے، یہ ایک گناہ کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بسا اوقات میں ہے نا وہ دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تم ہم پر بوجھ نہیں ہو، ہم موجود ہیں، تمہیں ضرورت کیا ہے، تمہاری اولاد ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ بھائی ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اپنے ایمان کی اور دین کی اور عصمت کی حفاظت کے لیے اس کو نکاح کر لینا چاہیے
تو بلا وجہ اس کے نکاح کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ تو فقط فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بڑے بخوبی واقف ہے۔ اب ساتھ فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم جس طریقے کے ساتھ عورتوں کو نکاح کا کوئی پیغام کا اشارہ کرنا چاہو۔ اچھا، ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا بات جو ہے نا بحث مباحثے کے باعث بن گئی تھی، اور وہ ایک بچہ ہی کہنا چاہیے اس کو، جو ہے نا ایک ساتھی ہے جو کچھ ویڈیوز وغیرہ بناتا ہے، دین کے بارے میں کچھ باتیں شاتیں کرتا ہے، اس نے غلطی کی اور وہ کم علمی کی بنیاد پر تھی۔ اور بہرحال یہ بات ضروری ہے کہ جو شخص دعوت دین کا کام کر رہا ہے اگر وہ باقاعدہ عالم نہیں ہے اور فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے تو اس کو عبادات سے اور فقہی معاملات میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اس قدر تان و تشنیع کریں کہ کوئی بندہ بھی دین کا کام ہی نہیں کر سکتا، دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ دعوت کا کام کرنا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی پتہ ہے تو دوسرے کو بتانا خیر کی بات، کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ علماء کی رہنمائی میں اچھے طریقے سے دعوت دین کا کام کرے۔ ہاں مفتی نہ بنے، جب مفتی بنے گا نا پھر غلطی کرے گا یہ، اور پھر ایسے لوگوں سے لوگوں کو سوال بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ اب آپ مجبور کرتے ہیں بعض سپیکرز کو کہ جی نہیں آپ جواب دے دیں، جی اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا، بھائی ایسا بندہ جو داعی ہے نا اس کو یہ چاہیے کہ جواب میں یہ کہے کہ آپ جو ہے نا جا کر علماء سے رابطہ کریں، اس معاملے میں جو بڑے علماء ہیں نا ان سے فتویٰ لے لیں۔ اور علماء تو فتوے کے معاملے میں اتنے احتیاط برتتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی موجودگی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا جواب دے دے میں نہ دوں۔ ہم بعض مجالس میں بیٹھتے ہیں تو مفتی جماعت شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ بھی موجود ہوتے، شیخ حافظ مسعود عالم صاحب بھی موجود ہوتے، شیخ حافظ شریف صاحب بھی موجود ہوتے، شیخ قاری سہیب صاحب بھی موجود ہوتے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ سوال پوچھ لینا تو ایسے سناٹا طاری ہو جاتا ہے کہ جواب کسی نے دینا ہی نہیں۔ پھر ایسے میں مشائخ میں سے کوئی جو سوال پوچھنے والا ہے وہ خود کہتا ہے جی کہ حضرت آپ جواب دے دیں، اگر مثال کے طور پہ شیخ حافظ شریف صاحب کو کہا ہے نا تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں، شیخ مسعود عالم صاحب موجود ہے جی وہ جواب دیں، شیخ صاحب آپ جواب دیں، حافظ صاحب کہیں گے جی مفتی صاحب حافظ عبدالستار حماد صاحب موجود ہے وہ جواب دیں۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں کہ یہ ہم سے علم میں زیادہ ہیں، اس وقت استحقاق ان کا ہے کہ یہ جواب دیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے جو علماء کے پاس ہم مجلس میں بیٹھے۔ میں آپ کو اس میں ایک واقعہ سناؤں کہ آپ حیران ہوں گے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے بندہ کسی جگہ درس دینے جاتا ہے نا، کسی مسجد میں کسی جگہ پہ، تو وہاں پر لوگ اپنے اپنی مرضی کے مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی ایسا ایک آدھ نمازی موجود ہوتا ہے جس کی اپنے امام صاحب اور خطیب صاحب سے اتنی نہیں بنتی، اور وہ ان سے کسی مسئلے میں ایک آدھ بات میں اختلاف کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے باہر سے جو خطیب آتا ہے نا یا امام کوئی عالم آتا ہے اس سے وہی مسئلہ پوچھتا ہے بار بار۔ تو ہمارے استاد ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی آپ کبھی کسی دوسری جگہ جائیں، کسی اور کی مسجد میں گئے ہیں درس دینے کے لیے، وہاں سوالوں کے جواب مت دیں، اس لیے کہ آپ کے موقف میں اور مقامی امام کے موقف میں علمی فرق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اور آپ تو جواب دے کے چلے جائیں گے اور وہ بیچارہ پیچھے بھگتتا رہے۔ اور اس کی عملی مثال میں نے دیکھی کہ شیخ صاحب ہماری مسجد میں رمضان کا درس دینے آئے، ایک شخص نے ان سے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا ابو بکر صاحب آپ کے خطیب ہیں، یہ یہاں موجود ہیں، تو یہ عزیزم میرا بیٹا یہاں موجود ہے، وہ اس طرح انہوں نے کہا یہ جواب دے گا۔ اچھا، اس کے بعد اٹھ گئے، لوگ ملے، دروازے تک جاتے تک وہ بندہ ان سے کہتا رہا کہ آپ شیخ آپ بھی بتا دیں، میں ابو بکر صاحب سے تو پوچھ لوں گا آپ کی رائے اس میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بیٹا موجود ہے یہ بتائے گا، بیٹا موجود ہے یہ بتائے گا۔ دروازے سے باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، انہیں جواب نہیں دیا اس کا۔ تو مفتی نہیں بننا چاہیے ہر جگہ۔ تو ہمارے اس بچے سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ مفتی بن بیٹھا، تو افتاء نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جی منگنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور فلاں ہے فلاں، اور منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور منگنیوں کی جو قباحت ہے اس حوالے سے تو شاید اس کی بات ٹھیک تھی، اور اس میں جو مسائل ہیں، اور آج کل خاص طور پہ جب ویڈیو کالنگ ہے اور فلاں ہے، اور جو منگیتر اور جو ہے نا یہ لڑکا لڑکی ایسے ہو گئے جیسے نکاح ہی ہو گیا ہے، اور گھر والے نے بھی ان کو بالکل کھلی چھٹی دی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب تو ان کی منگنی ہوگی، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ حرام ہے،
اس قسم کا کوئی تصور نہیں اسلام. تو خطبۃ النساء، خطبہ کہتے ہیں عربی میں منگنی کو. یہ منگنی کیا ہوتی ہے؟ نکاح کا پیغام. ابھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جی ہم یہاں نکاح رشتہ کریں گے، یا کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے بھی اس خواہش کے مطابق جان پٹک کرتے ہیں، تو اس کو خطبہ کہتے ہیں. اس کے باقاعدہ طور پہ احکام و مسائل ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ، یہاں پر اس آیت میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں ہے. پھر خطبہ کے بعد جو مخطوبہ ہے اس کو کتنا دیکھ سکتے ہیں، کتنا نہیں دیکھ سکتے، اس کے احکام و مسائل ہیں. پھر جو تحفے تحائف دیے ہیں ان کے احکام و مسائل ہیں. اگر منگنی ٹوٹ جائے تو اس کے احکام و مسائل ہیں. کسی نے منگنی کر لی ہے تو کوئی دوسرا اس پر جب اپنا پیغام نہیں بھیج سکتا، منگنی کے اوپر منگنی نہیں کر سکتا، اس کے احکام و مسائل ہیں. تو یہ بات کم علمی پر مبنی ہے کہ اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں. اسلام میں منگنی کا تصور موجود ہے، لیکن وہ یہ والی منگنی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کہ جی ایک پورا گرینڈ جو ہے وہ نکاح کے طرح کا سیریمنی ہے جس میں لڑکا لڑکی پورے دلہا دلہن کی طرح تیار ہو کر بیٹھتے ہیں، پورا خاندان ارد گرد بیٹھتا ہے، وہ انگوٹھی پہناتی ہے، یہ انگوٹھی پہناتا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب یہ کھانا کھلاتے ہیں اور ڈانس پارٹی ہوتی ہے اور سارے لوگ جو ہے نا خرافات کے اندر پڑے ہیں. اور اب یہ دونوں آ جا رہے ہیں جناب، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. کیا ہے جی؟ ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. وہ جو تھیورم حل ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے اس قسم کی جو کمپیٹیبلٹی ہے نا، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں. تو اس کا زیادہ بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ اگر یہ سو کال کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہو نا اور سمجھنے کا ایشو ہو، تو اس کا زیادہ بہتر طریقہ یار یہ ہے کہ بچے بچی کا نکاح کر دیں، رخصتی بعد میں کر دیں. اب یہ حلال رشتے میں تو ہوں گے، اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ آئیں جائیں، جو بھی معاملات ہیں ان کے جیسے مرضی تھیورم حل کرتے رہیں، حرام نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے نا. تو کمپیٹیبلٹی ہو جائے گی، تو وہ بات ایک دوسرے کے ساتھ یہ سمجھ آ جائے گی. تو یہ اس کا حل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دوران، ابھی عدت کے دوران، اگر تم کسی کے ہاں اشارتاً کوئی بات کرنا چاہتے ہو، تمہارے ذہن میں ہے کہ یہ خاتون بیوہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ میں اس کی عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کروں گا، تو پھر جو ہے نا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم یہ بات سوچو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک خاتون ابھی بیوہ ہوئی ہے تو اس کے عدت کے ایام ہیں تو اس کے متعلق بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ مجھے یہاں نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا. جیسے بندہ نہیں سوچ سکتا نا کہ کسی کی بیوی ہے تو اس کو میں نکاح کا پیغام بھیجوں. یہ حرام ہے، یہ سوچ بھی حرام ہے، یہ پلاننگ بھی حرام ہے. لیکن متعلقہ یا بیوہ خاتون کی عدت کے دوران بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کا سوچ سکتا ہوں، یا یہاں کوئی اشارتاً کوئی بات بھیجوں. لیکن ساتھ میں فرمایا کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا. اللہ یہ بات تو جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ کوئی بات چیت آئے گی، اس طرح کا خیال آئے گا، لیکن اس خیال کی وجہ سے لا تواعدوہن سرا، ان کے ساتھ کوئی چھپا ہوا وعدہ نہ کرو. یعنی چھپی ہوئی دوستی لگا لی، کہا جی عدت کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد ہم نکاح کریں گے، میں تم سے شادی کروں گا. یا کسی خاتون کے طلاق ہونے کے بعد اس کو کہا کہ جی تمہارے بس عدت گزرنے کی دیر ہے، میں تم سے شادی کروں گا. اب وہ اس کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ رجوع کے لیے کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہی، یا گھر بسانے کی طرف مائل نہیں ہو رہی. یہ سارے حرام کام. ساتھ فرمایا الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم کوئی بڑی معروف سی بات کر دو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ معروف سی بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کے سامنے عدت کے ایام میں اس بات کا تذکرہ کر دے کہ میرا ارادہ ہے کہ جی میں کوئی نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے کوئی اچھا رشتہ دے دے تو میں نکاح کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ارادے کا اظہار بغیر نام لیے، بغیر وعدہ کیے کہ جی میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، تو وہ بھی ظاہر بات ہے سمجھدار ہوگی تو سمجھ جائے گی کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے. لیکن باقاعدہ باضابطہ رشتہ بھیجنا، وعدہ کر لینا، اس کی عدت کے دوران اجازت نہیں. فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک کہ یہ لکھی ہوئی بات کیا ہے؟ یعنی اللہ نے یہ لکھ دیا کہ عدت اتنی ہے، مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک عدت کے دوران نکاح نہ کرو. اور یہ عدت کے دوران جو نکاح ہے یہ حرام، وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. اور اگر ایسا کوئی نکاح ہو گیا ہے کسی کا تو وہ باطل ہے، اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے. تو یہ عدت کا جو نکاح ہے نا، اس کے بڑے مسائل ہیں، اور یہ آج کل ہمارے ہاں بڑا ٹاپک بھی ہے. اور اس میں ایک چیز ضرور آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جو نامی گرامی جادوگر ہیں نا، ان کے جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اس بات پر جو ہے نا ایک سرٹن لیول پر آ کر اپنے
ماننے والے بندوں اور بندیوں کو یہ اس طرف لگاتے ہیں کہ وہ جادو سیکھنے اور جادو کے اندر جو زور پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عدت کے اندر جو ہے نا وہ کسی خاتون کا نکاح کروا دیا جائے اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا جائے، اور یہ باقاعدہ یعنی پروون بات، اس لیے یہ ایک شیطانی عمل، اور بظاہر وہ نکاح ہے لیکن وہ نکاح نہیں، دنیا کو دکھانے کو نکاح ہے لیکن نکاح نہیں، حرام کا تعلق۔ اس لیے عدت کے دوران جہاں اللہ نے پیغام بھیجنا بھی منع کیا ہوا وہاں باقاعدہ بندہ باضابطہ نکاح کر لے، یہ بڑی حرام بات۔ اچھا، اب بہت ساری خواتین ایسی جہالت میں اور مرد بھی ایسی جہالت میں ہیں کہ جو ہے نا گھر سے بتائے بغیر کورٹ میرج کر لی بیوہ یا متعلقہ کے ساتھ، اور اس کو عدت کے مسائل کا ہی نہیں پتہ، اور وہ عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح کر رہی کہ جی بس ٹھیک ہے اب تو معاملہ ختم ہو گیا اب ہم نکاح کر لیتے۔ یہ نکاح نہیں ہے، یہ حرام تعلق ہے، اور ویسے ہی ہے جیسے بالکل زنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ اللہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے، جو بات تم اندر چھپا کے رکھتے ہو نا وہ سب سے مخفی اور پوشیدہ رہ سکتی ہے، اللہ سے نہیں رہ سکتی۔ فاحذروا، تو اللہ سے ڈرو، یعنی کسی بھی معاملے میں چھپے ہوئے پیغامات یا متعلقہ خواتین کو ان کے شوہروں سے جو ہے نا متنفر کرنا یا اور ہیلے بہانوں سے کچھ نہ کچھ معاملات کو چلانا، لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ بردبار۔ اسی سے متعلقہ مزید احکام و مسائل اگلی آیات میں بھی ہیں، طلاق اور عدت سے متعلقہ، اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ جو سوال ہے وہ